اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر بالخصوص میں آپ حضرات کے سامنے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی سیرت کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ دیکھا، اور حضور غمزدہ کیوں تھے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو عورت داخل ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو چکا تھا، اور حضور غمزدہ تھے۔ تو آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ان سے فرما دیا، اور یہ واحد بیوی تھی جو کنواری تھی۔ باقی جو حضور کے نکاح میں جو خواتین آئیں، جو ازواج مطہرات تھی، وہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اس بیوی کا انتخاب خالق کائنات نے فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی اور بیوی کے پاس اگر ایک چارپائی پر یا ایک چادر میں ہوں تو وہی نہیں آتی، مگر اگر عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہی پھر بھی آ جاتی ہے۔ تو ہوا کیا؟ آپ کا غم دور ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کے والد جن کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، چونکہ نام پر عرب میں کنیت غالب تھی، اس لیے ابو قحافہ کے نام سے آپ مشہور تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی۔ والد تھے حضور کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ابو قحافہ، تو آپ کو جب ایسے اطلاع ملی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہی ہے، تو آپ سے برداشت نہ آیا، تو آپ نے ان کو زور سے دھکا دیا حتیٰ کہ زمین پہ گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو اب محبت دیکھیے کہ غلبہ غائب تھا، کس کا؟ اس کے رسول کا، کہ حضور کی شان میں کوئی کلمہ کہے تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، کہ وہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ دوستی ہرگز نہیں کریں گے ان سے جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو، چاہے تمہارے والد ہوں، چاہے تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، یا تمہارے عزیز وقارب ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب اسلام لے آئے نا تو زمانے جاہلیت کی بات بیان کر رہے ہیں، کہ لگے ابا جان ایک جنگ کے اندر آپ کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا، آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے اور میں کافروں کے ساتھ تھا۔ دوران جنگ مجھے موقع ملا کہ میں چاہتا تو تلوار سے وار کر کے آپ کو زخمی پہنچا کر سکتا تھا یا کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ آخر ہے تو میرے والد نا، اس لیے میں نے اس ارادے کو نظر انداز کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تو نے تو بیٹا ہوتے ہوئے باپ کا لحاظ کر لیا، مگر یاد رکھ اگر تو میرے وار میں آ جاتا اور مجھے موقع مل جاتا تجھے قتل کرنے کا تو پھر میں لحاظ نہ کرتا بلکہ تیرا سر تیرے جسم سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا تھا۔ محبت رسول دیکھیے۔ ایک اور پہلو کہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی ہیں، اور دوران بات ہے نا آپ کی آواز کچھ بلند ہو گئی،
جس طرح عورتوں کی گفتگو کرتے ہوئے بسا اوقات آواز تیز ہو جاتی ہے، اور ابو بکر صدیق جب گھر تشریف لائے، دیکھا کہ میری بیٹی کی آواز رسول اللہ سے تیز ہو رہی ہے، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے۔ کس کو مارنے کے لیے؟ اپنی بیٹی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ابو بکر ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، غصے میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو ابو بکر صدیق چلے گئے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھا ہم نے تمہیں کیسا تمہارے والد سے بچایا ہے، سمجھے اس بات کو کہ دیکھا ہم نے کیسے تمہیں تمہارے والد سے بچایا ہے۔ چند دن کے بعد ابو بکر صدیق جب دوبارہ گھر تشریف لائے نا، تو کیا دیکھا دونوں محبت کے ساتھ مل بیٹھے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شکر رنجی میں آپ کے ساتھ تھا، اب صلح ہو گئی ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ کر لیجیے۔ جب شکر رنجی میں آپ کے ساتھ تھا تو اس بھی کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ ہو، تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو یہ محبت رسول کا ایک تقاضا تھا۔ تو حضرات محترم، انسان کی سیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب کہ اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو۔ اور آخری بات، آپ کے وصال کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کو زہر دیا گیا، دوسرا یہ جو کہ مستدرک میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں گھلتے جا رہے تھے اور حضور کی جدائی آپ سے برداشت نہ ہو سکی، حتیٰ کہ آپ کو وصال ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ سیرت ابو بکر صدیق کا ایک پہلو جو محبت رسول کے حوالے سے تھا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق